السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں یاریہ پارٹ 7۔ زندگی غلطیوں کے بوجھ تلے اتنی دب گئی ہے کہ میرا سانس لینا بوجھل ہو گیا ہے۔ میں ہر روز آنکھیں بند کرنے سے پہلے ایک گناہ سرزد کرتی ہوں۔ میں زندگی کی تلخیوں سے نجات پانے کے لیے روز رات کو اپنے رب سے اپنی موت کی دعائیں مانگتی ہوں۔ رات کے اس پہر جب اس کے بندے اس سے خوشیاں مانگتے ہیں، اولادیں مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، میں اس پہر اپنے مرنے کی دعائیں کرتی ہوں۔ میں نادانی میں وہ گناہ کر چکی ہوں جن کا تصور کوئی نہیں کر سکتا، خاص کر کے جو اپنے رب سے ڈرتا ہو، اس کے ہر حکم کی اطاعت کرتا ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو برباد کر دیا، اب مجھے اس بربادی سے نجات چاہیے۔ وہ ہاتھ اٹھائے رو رہی تھی اپنے رب کے سامنے۔ کل اس کی زندگی کا سب سے زیادہ کٹھن دن تھا۔ کل اس بدبخت نے قبرستان جانا تھا، اپنے ماں باپ کی قبر پر جسے اس نے وہاں پہنچا دیا تھا۔ سب کہتے ہیں وہ اپنی آئی پر گئے ہیں، پر وہ جانتی ہے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے۔ اس کے گناہوں نے اس کے ماں باپ کو مار دیا ہے۔ تم اندر جاؤ، ہم یہیں ویٹ کرتے ہیں۔ وہ سب دوست باہر کھڑی ہو گئی تھی اس قبرستان کے۔ وہ سر ڈھانپے وہ اندر جاتی جا رہی تھی، اور ایک درخت کے بالکل پاس وہ دو قبر جن پر نظر پڑتے ہی ارشما کے وجود نے جواب دے دیا تھا۔ آہستہ آہستہ قدموں سے وہ چل رہی تھی۔ آپ تو کہتے تھے آپ ہمیشہ ساتھ رہیں گے، ساتھ دیں گے اپنی بیٹیوں کا۔ ابو، اولاد میرے جیسی ہی ہوتی ہے، گناہگار، بدکار۔ آپ ایک بار بڑاپن دکھا دیتے ابو، ایک بار ذرا سی شفقت دکھا دیتے۔ ابو، میں بہک گئی تھی، پر میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو آپ کے ساتھ ہوا۔ مجھے بھی وہی دھوکہ ملا تھا جو آپ کو ملا تھا۔ میری بات سن لیتے ایک بار ابو۔ ابو، اب آپ سن رہے ہیں نا؟ آپ بات کریں گے تو امی بھی مجھ سے بات کرے گی نا ابو؟ ارشما، ایک ہلکی سی آواز آئی تھی اسے پیچھے سے، اور جب مڑ کر دیکھا تو وہی شخص کھڑا تھا جس نے اسے برباد کر دیا تھا۔ شانی، تم؟ اس نے سرگوشی کی تھی اور اٹھ گئی تھی۔ شانی، ہا ہا ہا، شاہان نہیں کہو گی تمہاری جان شاہان؟ کالی چادر کو منہ سے ہٹا کر وہ آگے بڑھا تھا، اور اپنے ہاتھ جیسے ہی باہر نکالا تھا اس میں گند تھی۔ تم؟ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ کچھ قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ مجھ پر کیس کروا کر اچھا نہیں کیا تھا تم نے۔ پچھلے 4 سال میری زندگی کے، میرے مستقبل کے تم نے مٹی میں ملا دیے۔ تم پر لعنت ہو خدا کی، گھٹیا شخص، تم جیل سے باہر بھی کیسے آ گئے؟ میرا بس چلے تو تمہیں خود قتل کر دوں۔ اتنی تیش سے اسے تھپڑ مارا تھا کہ وہ جیسے ہی پیچھے ہوا اس کی گن گر گئی تھی نیچے۔ اتنی جرت ہے تم میں مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ دھکے دے کر نکالی گئی محلے سے، پھر بھی یہ کس کا عذاب لیے گھوم رہی ہو، میری اولاد کو ایدھی پھینک کر؟ اس نے گن اٹھا کر ارشما پر تان دی تھی۔ عذاب؟ جائز اولاد ہے بے غیرت شخص، تمہارے جیسے گھٹیا آدمی کی اولاد نہیں۔ تم کیسی انسان ہو؟ ہا ہا ہا، میں جانور ہوں۔ اسی جانور نے تمہیں تمہاری آخری سزا دینی ہے مس ارشما، اس کے بچے کے ساتھ تمہارا خاتمہ کر دوں گا۔ اس نے پہلی گولی جیسے ہی ارشما کے پیٹ پر ماری تھی وہ پیچھے جا گری تھی۔ کسی نے سچ کہا تھا، لڑکیاں اگر اپنی محبت کا بھیانک چہرہ دیکھ لیں تو کبھی کسی نامحرم کی محبت میں گرفتار نہ ہو۔ میں نے اس ناجائز 2 دن کی محبت کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، اور ایک گولی لگتے ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ ارشما، ارشما، بہت سی آوازیں اسے سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر میں اسے ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ آئی ایم سوری، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ڈیتھ؟ ڈیتھ؟ اینڈ ٹائم نوٹ کر لیں سسٹر۔ ارشما، ارشما، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ گئی تھی اپنی گہری نیند سے۔ ارشما بیٹا اٹھ جاؤ، کالج کے لیے لیٹ ہو رہی ہو۔ امی؟ اس نے نظر دوہرائی تو اپنے کمرے میں موجود تھی۔ ہلکی سی وائبریشن پر اس سے میٹرس کو ہلکا سا اٹھایا، وہ موبائل فون نکالا تھا جو اس نے وہاں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ یہاں وہاں دیکھتے ہی وہ گھبرا گئی تھی۔ وہی گھر، وہی کمرہ، وہی سب کچھ۔ وہیں سے باہر سے گھر والوں کے ہنسنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ ماتھے سے پسینہ صاف کر کے اس نے موبائل فون پر نام دیکھا تھا۔ گھبراہٹ سے وہ فون بستر پر گر گیا تھا اور پھر بجنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے کال پک کر کے جیسے ہی اٹھائی، دوسری طرف سے ایک آواز جو اسے صاف سنائی دے رہی تھی اور آنکھیں آنسو سے دھندلا گئی تھی۔ شاہان کالنگ۔ ہیلو ارشما،
آج کا پروگرام پکا ہے نا؟ میں نے اپنے دوست کا روم لیا ہے، وہیں چلیں گے، گپ شپ کریں گے، تم تیار رہنا۔ اروشما، اروشما، بہت سی آوازیں اسے سنائی دے رہی تھی۔ اروشما، اروشما، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ گئی۔ اروشما، آواز جیسے ہی سنائی دی تھی، اروشما نے جلدی سے موبائل چھپا دیا تھا۔ امی؟ روتی ہوئی اٹھ کر ماں کے گلے لگنے کی کوشش کی تو ماں واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ اروشما بیٹا، وہ کھڑی رہ گئی تھی وہاں اس کمرے میں، اور جب بیڈ پر نظر پڑی تو اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ میں آ جاؤں گی آج۔ وہ خود کو دیکھے جا رہی تھی، اور پھر اس نے خود کو ماں سے نگاہیں ملا کر جھوٹ بولتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ کمرے سے باہر صحن میں آئی تو والد، بھائی اور تینوں بہنوں نے ہنستے مسکراتے ناشتہ کرتے دیکھا۔ آپ لوگوں نے میرے بغیر ہی ناشتہ شروع کر لیا؟ ابو، آپ بھی؟ ارے میری لاڈلی، یہ دیکھ لو، ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا، جلدی جلدی آ جاؤ۔ وہ والد کے پاس بیٹھ گئی تھی، ناشتہ کرنا شروع کرنے لگی تھی جب بھائی نے آہستہ سے سر پر مارا تھا۔ پہلے منہ دھو کر آؤ، گندی بچی۔ ابو، دیکھ لے بھائی کو۔ ہاں ہاں ہاں، جلدی جلدی کر لو، آج میں کالج چھوڑنے۔ نہیں ابو، میں سوہا کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ ابو، آپ کی چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ آئی ایم سوری، آپ کو روز انتظار کرنا پڑتا ہے، کل سے میں بہت جلدی اٹھ جاؤں گی۔ فیملی کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد جب سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے تھے تو نظر بچا کر اوپر پوشن میں گئی تھی اپنے چچا کے۔ ابھی تک تم تیار نہیں ہوئی؟ یہاں شانی نے میرا سر کھا لیا تھا، چلو جلدی کرو، تم میرے ساتھ گھر سے نکلو گی، آگے گلی کے کونے پر تمہیں شانی مل جائے گا۔ چچا کی بیٹی کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور پھر وہ آنکھیں بچاتے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو نظر انداز کر کے گلی کے کونے تک پہنچی تھی۔ مکمل پردہ کیے وہ اس بائک پر بیٹھ گئی تھی، پیچھے قدموں کی دھول چھوڑ رہی تھی جہاں وہ ہر قدم پر گھر کے ایک فرد کو روند کر اس غیر محرم کی بائک پر بیٹھ گئی تھی۔ اروشما ہاشمی، وہ بائک جیسے ہی نکلی تھی وہ واپس بھاگی تھی گھر۔ امی، امی، اسے بچا لے، وہ سب تباہ کر دے گی، امی، امی، وہ چلا رہی تھی، سب کو بلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اروشما واپس آ جاؤ، اروشما واپس آ جاؤ، صحن میں کھڑی وہ چلا رہی تھی۔ اروشما، اروشما، اس کی پلس چل رہی ہے، ڈاکٹر، سسٹر پلیز دیکھیں، دیکھیں دیکھیں، پلیز پلیز، اس کی پلس چل رہی ہے۔ ڈسپریٹ آوازیں ہسپتال کی لابی میں سنائی دے رہی تھی۔ اس کے اسٹریچر کو اندر لے جایا گیا، پھر سے ڈاکٹرز کا عملہ وہاں روم میں اس کو اٹینڈ کرنے لگا۔ سوہا، اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ چاروں وہاں بیٹھ چکی تھیں۔ وہ مر جائے گی، وہ مر جائے گی۔ سوہا نے زارا کی طرف دیکھا تھا۔ کیا اتنا بڑا جرم تھا کسی مرد کی محبت پر یقین کرنا؟ ہم سب لوگوں نے، ہماری عمر کی ہر لڑکی ماضی میں محبت تو کرتی ہوگی نا، تو کیا ایسی ہی حالت ہوتی ہے ہر لڑکی کی جیسے اروشما کی ہوئی؟ میں نے دنیا دیکھی ہے، میں نے جو ظلم اروشما کے ساتھ ہوتے دیکھے ہیں، میری روح تک کانپ جاتی ہے۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ کے رونگٹے۔ سوہا نے سر پکڑ لیا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ محبت جرم نہیں ہے سوہا، نہ ہی محبت کرنا۔ محبت کی، محرم کی محبت میں عزت ہے، یہ بات سمجھ جانی چاہیے ہم لڑکیوں کو۔ جو مرد باہر ملاقاتوں کے لیے بلاتا ہے وہ مرد صرف مفاد پرست ہو سکتا ہے، محبت کرنے والے نام دیتے ہیں، ہم لڑکیاں ہی نہیں سمجھ پاتی۔ زارا نے سوہا کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے حماد بھائی کا نمبر ایاز کو دے دیا ہے، ہم دوست سب کچھ کریں گے، سب کچھ، مگر مجھ سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں اس کی آخری رسومات کروں گی، اس کے اپنے خون کو آگے آنا ہی ہوگا۔ وہ ایک طرف تو سوہا کو حوصلے دے رہی تھی، دوسری طرف اندر آپریشن تھیٹر کو دیکھ کر اس کی ہمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ وہ نہیں آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا۔ اروشما کی والدہ کی ڈیتھ پر بھی ان لوگوں نے نہیں بتایا تھا کچھ، وہ لوگ اسے مار چکے ہیں، اندلیب نے آہستہ سے کہا تھا، مگر سامنے ایاز کے ساتھ حماد، اور پھر نقاب میں ایک لڑکی ان کے ساتھ آ رہی تھی۔ حماد، حماد بھائی؟ وہ چاروں اٹھ گئی تھی جب حماد اور وہ لڑکی جو کہ اروشما کی بڑی بہن تھی وہاں شیشے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ حماد کچھ دیر بعد بہن کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ پرسکون تھے، دونوں بہن بھائی بہت پرسکون۔ میں اسے بہت پہلے مار چکا تھا، میں نے نہیں آنا تھا، بہت پہلے مار دیا تھا اسے ہم سب نے۔ حماد نے آنسوں سے تر چہرہ اٹھا کر سامنے کمرے کو حسد بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ سب کو جانتا تھا
اگر نہیں آنا تھا تو کیوں آئے؟ اگر مار چکے تھے تو اس کے مرنے پر کیوں آئے؟ ہمت نہیں تھی کسی کی یہ سوال پوچھنے کی۔ ابو خواب میں آ کر ڈانٹ رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے اس کا پتہ کرو، خبر لو۔ کچھ دن پہلے بھی وہی خواب آیا۔ میں نے بھی غصے سے کہا، آپ کے بھی تو پاس سے ودا ہوئی تھی، آپ نے پوچھا حال؟ کہنے لگے، وہ میرا اور میری بیٹی کا مسئلہ ہے، تم بھائی ہو۔ حماد نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ایاز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا مگر وہ خاموش نہیں ہوا تھا۔ ابو نے ارشما کو بہت پیار کیا، اتنا لاڈ کرتے تھے کہ صبح کا ناشتہ بھی نہیں کرتے تھے اس کے بنا۔ آخری لمحات میں ان کی وصیت تھی، ارشما کا ان کا منہ نہ دکھایا جائے۔ سب کو یہی لگتا تھا ابو کی نفرت بہت زیادہ ہے اپنی بیٹی سے، مگر میں جانتا تھا ابو کے بعد بھی اسے اپنی جدائی کا دکھ نہیں دینا چاہتے تھے، ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ ابو چلے گئے، پھر امی چلی گئی۔ میں دعا کرتا تھا ارشما میرے سامنے آئے اور میں اسے مار دوں۔ ہمارا گھر اجڑ گیا گھر کی بیٹی کی ایک غلطی کی وجہ سے۔ میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر پھر ابو نے کہنا شروع کر دیا، جاؤ پتہ کرو۔ کہتے ہیں بھائی بھائی نہیں، باپ کی جگہ ہوتا ہے بہنوں کے۔ کہتے ہیں ذمہ داری نبھاؤ تو بیٹی سمجھ کر۔ روتے ہوئے چہرہ چھپا لیا تھا اس نے۔ سائرہ کی بھی وہی حالت تھی۔ میں آتا نہ تو کیا کرتا؟ میں نے ماں باپ کو کھو دیا ہے، میں نہیں چاہتا میری بہن کو منو مٹی تلے دیکھوں۔ میں چلا آیا۔ ابھی سوچ رہا ہوں اگر امی ابو کے ہوتے اس کے ساتھ یہ سب ہوتا تو وہ تو پھر سے مر جاتے نا۔ ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ میرے ابو نے ہم بہن بھائیوں کو بہت محنت سے پالا۔ میری امی نے بہت خواب دیکھے تھے ہم سب کے لیے، اور اب وہ زندہ نہیں ہے اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے۔ باقی 3 بہنوں کا خیال نہ ہوتا تو میں بھی ان دونوں کے پاس چلا جاتا، کیونکہ میں ان کی زندگی میں ان دونوں کو بتا نہیں سکا کہ وہ تو بیٹیوں سے پیار کرتے رہے، مگر میں انہیں اپنی بہنوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ میں ان کے بغیر جی رہا ہوں مگر مر گیا ہے میرے دل کا ایک حصہ ان کے ساتھ۔ حماد بھائی، حماد کو اس قدر ٹوٹا ہوا سائرہ نے ماں باپ کی وفات پر بھی نہیں دیکھا تھا۔ آج اس نے آپریشن تھیٹر کو دیکھ کر اپنی بہن کو بد دعا نہیں دی، دعا دی تھی اس کی زندگی کے لیے۔ وہ بغیرت انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے۔ اس کے پاس جس کی لائسنس گن تھی اسے بھی پکڑ لیا گیا ہے، اور آپ کے کزن حامد کا نام بھی آیا ہے اور وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے۔ ایاز نے سب کو انفارم کیا تھا اور اسی وقت ڈاکٹر بھی باہر آ گئی تھی۔ آئی ایم سوری، پلیز نو نو، سائرہ نے آگے بڑھ کر کہا تھا، چلائی تھی۔ ہم ان کے بچے کو نہیں بچا پائے، مس ارشما اب اسٹیبل ہے، دونوں گولیاں نکال لی گئی ہیں۔ آئی ایم سوری، کیونکہ ہم ان کے بچے کو نہیں بچا پائے۔ وہ وہاں سے پھر چلی گئی۔ آپ سب لوگ گھر جائے، میں اور حماد یہی ہے۔ ایاز نے سب کو مخاطب کیا تھا۔ زائرہ حیرانگی سے اپنے ہسبینڈ کو دیکھ رہی تھی، جو کل تک اس کی فرینڈ سے، ارشما سے اتنی نفرت کرتا دیکھا رہا تھا، آج وہ قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑا تھا اس کے۔ سوہا، تم اندلیب اور عریشہ کو گھر ڈراپ کر دینا، میں ایاز کے ساتھ یہی ہوں۔ نہیں، تم جاؤ ایاز بھائی، ہادی بھی گھر میں، آپ دونوں جائے۔ اور وہ سب بحث کرنا شروع ہو گئی تھی۔ کوئی بھی اسے ملے بغیر جانا نہیں چاہتا تھا، مگر سوہا نے سب کو بھیج دیا تھا۔ وہ، سائرہ اور حماد وہیں موجود تھے۔ خاموشی کے ساتھ وہ تینوں کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ حماد بھائی، وہ بد کردار نہیں تھی، اس کے ساتھ جو ہوا وہ بہت غلط ہوا۔ حماد نے آہستہ سے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر سوہا کو دیکھا تھا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر مخاطب کیا تھا، میں جانتا ہوں میری بہن بد کردار نہیں، مگر اس نے بد کرداری کے داغ سے خود کو نواز دیا تھا جب وہ کسی نامحرم، کسی نامرد سے باہر ملنے گئی تھی۔ اگر وہ لڑکا گھر کی چوکھٹ تک آتا تو اسے اسی وقت میں جان سے مار دیتا، اور اسے بھی پتا تھا اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ گھر تک نہیں آیا، گھر کی عزت چل کر گئی تھی اس کے باہر۔ میں بھی مرد ہوں، کیا میں نہیں جانتا باہر کی دنیا کے مردوں کو؟ ہم جانتے ہیں، تبھی بہن بیٹیوں کو ایک حدود میں باندھ کر رکھتے ہیں، اور جن بہنوں کو نہیں کیا جاتا
انہیں باہر کے مرد نیا روپ دکھا دیتے ہیں، ہماری مرد ذات کا۔ کچھ دیر بعد، ارشما سنبھالو خود کو، ارشما ارشما، وہ ہاتھ پاؤں مارے جا رہی تھی۔ دونوں نرس اور سوہا سے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا اسے۔ حماد اور سائرہ ابھی بھی باہر تھے، اندر نہیں آئے تھے۔ ارشما ارشما، عاصم کو دروازے پر دیکھ کر ارشما نے چیزیں پھینکنا بند کر دیا تھا۔ عاصم عاصم، اس نے روتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ وہ صبح سے پاگل ہو رہی تھی جب سے اسے اس کے بچے کا پتہ چلا تھا۔ عاصم نے اپنا چہرہ صاف کر کے ارشما کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ہم باہر ہیں۔ سوہا نے دونوں نرس کو باہر جانے کا اشارہ کر دیا تھا، اور جب وہ خود دروازے تک پہنچی تھی، عاصم کے کہے الفاظ نے سوہا کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ ارشما، میں تمہیں ایک اور موقع دینا چاہتا تھا، ہمارے رشتے کو ایک اور موقع دینا چاہتا تھا، مگر تم نے مجھے بتا دیا کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ تم جان بوجھ کر اپنے اس عاشق سے ملنے گئی تھی اور میرے بچے کو بھی مار دیا۔ اپنے بچے کو تو تم پھینک چکی تھی، اب میرے بچے کو بھی مار دیا۔ ارشما، کوئی کاغذ نہیں، ابھی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، پھر کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا۔ تم کسی محبت، کسی عزت، کسی رشتے کے قابل نہیں ہو۔ عاصم پیچھے جھٹک کر اس کا ہاتھ چلا گیا تھا، جو وہیں اس جگہ کو، اس چہرے کو تکتی رہ گئی تھی۔ میں کیوں ہوں زندہ؟ کوئی حق نہیں میرا جینے کا۔ وہ اٹھ کر زمین پر پڑے کانچ کے اس ٹکڑے کی طرف بڑھی تھی۔ نو ارشما، نہیں۔ سوہا نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ مجھے نہیں جینا سوہا، میری بس ہو گئی ہے، اللہ کی قسم میری بس ہو گئی ہے۔ میں آنکھیں بند کرنا چاہتی ہوں۔ یا اللہ، اب میں اس درد سے نجات چاہتی ہوں۔ اس گناہ نے جو مجھ سے نادانی میں سرزد ہوا، مجھے اللہ تیرے بندوں خدا بن کر جتنی سزا دینی تھی دی، اب میری بس ہو گئی ہے۔ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی تھی، مگر سوہا نے اس کے ہاتھ نہیں چھوڑے تھے۔ اس کی گرفت ذرا سی بھی کم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ارشما نے وہ کانچ سے خود کو زخمی کر لینا ہے۔ تمہارے گناہوں کا معاملہ تمہارا اور تمہارے رب کا ہے ارشما۔ خودکشی کرو گی تو قیامت تک عذاب ملے گا، تمہیں بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ کی ناراضگی نہ لینا، اپنے رب کو ناراض مت کرنا۔ تم دنیا سے، معاشرے کے لوگوں سے ہار نہیں مانو گی۔ تم جی کر دکھاؤ گی ایک اچھی زندگی۔ میرے پاس کچھ نہیں رہا سوہا، ہاتھ خالی ہے، میں خالی ہوں، کوئی نہیں ہے۔ سوہا نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ اللہ ہے نا، شہرک سے بھی زیادہ قریب اللہ ہے ارشما۔ تمہیں جینا ہے، معاشرے کو جی کر دکھانا ہے۔ گر جانے سے انسان نہیں مرتا، مگر ہمت گر جانے سے ضرور مر جاتا ہے۔ سوہا کی باتیں اسے سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنی ہمت کو مرنے سے بچایا تھا، جیسے اس دن اس ہسپتال میں سوہا نے اسے۔ وہ گھبرا کر انتظار کر رہی تھی ویٹنگ روم میں۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اس تاریخ اور کچھ باتوں کے۔ وہ ایدھی سینٹر بالآخر پہنچ گئی تھی۔ آج 6 ماہ ہو گئے تھے اسے ہسپتال سے ڈسچارج ہوئے۔ وہ چند ماہ جو اس نے عدت میں گزار دیے، وہ چند ماہ جس میں اس پر بہت تلخیاں ٹوٹی تھیں، جن میں عاصم کی جدائی بھی تھی۔ اسے محبت سے نفرت تھی، اسے پھر بھی محبت ہو گئی، مگر اس بار اپنے محرم سے۔ آپ کو سوائے تاریخ کے اور کچھ بھی معلوم نہیں، ہمارے پاس آپ کو معلومات دینے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ارشما وہاں سے مایوس لوٹ آئی تھی، اور اس گھر میں جو وہ اندلیب اور عریشہ کے ساتھ کرائے پر لے چکی تھی۔ لڑکی کہاں گئی تھی؟ پریشان ہو گئی تھی میں۔ عریشہ نے دروازہ کھولتے ہی سوال پوچھا تھا۔ میں دراصل جاب کے سلسلے میں گئی تھی۔ تم ابھی تک گئی نہیں؟ پیپر کب اسٹارٹ ہوگا؟ جلدی جاؤ۔ وہ بات کو ٹال کر دوسری بات پر پہنچ چکی تھی۔ عریشہ تو جا چکی ہے، اس کے بھائی آئے تھے، وہی ڈراپ بھی کر جائیں گے۔ میں ابھی جا رہی ہوں باہر، اوبر منگوائی ہے۔ ٹیک کیئر۔ اندلیب جلدی جلدی عبایا پہنے گھر سے چلی گئی تھی۔ دروازے لاک کیے وہ ابھی بیٹھی ہی تھی جب بیل پھر سے بجی تھی۔ ضرور کچھ بھول گئی ہوگی بھلکڑ۔ وہ مسکراتے ہوئے لاک اوپن کرتی ہے۔ سوہا، تم تو کل آنے والی تھی۔ پر سوہا بازو سے پکڑ کر ارشما کو اندر لے گئی تھی۔ تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، تم ماضی کو بھول کر آگے بڑھو گی۔ تم نے قسم کھائی تھی ارشما، پھر سے تم اسی دلدل میں دھنسنا چاہتی ہو۔ واٹ دلدل؟ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے؟
وہ نظریں چرائے پیچھے ہوئی۔ اچھا تو ایدھی سینٹر کیا لینے گئی تھی؟ کیا چاہتی ہو تم؟ تمہیں میری سمجھائی بات سمجھ نہیں آئی؟ وہ غصے سے چلائی تھی اپنی دوست پر، اور اسی لمحے ارشما نے بھی اپنا ہاتھ چھڑوا لیا تھا۔ مجھے بس پتا کرنا تھا، میری جاب لگ گئی ہے سوہا، میں ایک بار دیکھنا چاہتی تھی، وہ کون ارشما؟ وہ بچی؟ کون سی بچی؟ کس کی بچی؟ سوہا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا۔ تم جانتی ہو میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ میں نہیں جانتی، مجھے بتاؤ۔ میں اس گھٹیا شخص کے خون کی بات کر رہی ہوں۔ سن لیا تم نے؟ اس زنا کی پیدائش کی بات کر رہی ہوں جو تم سننا چاہتی ہو۔ میں اس کا نام نہیں جانتی، اور اپنے نام کے ساتھ میں اس کا نام بھی نہیں جوڑ سکتی، مگر میں جانتی ہوں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، قصوروار میں تھی، اور اب میں چاہتی ہوں کہ اسے پر نظر رکھ سکوں، چاہے دور سے ہی۔ شرمندگی اور ناکامی کے آنسو چہرے سے چھلک رہے تھے۔ ہا سیریسلی تمہیں آج خیال آ رہا ہے اتنے سال کے بعد؟ ارشما پلٹ جاؤ بس اب۔ ارشما گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی وہاں۔ نہیں سوہا، میں بس تسلی کرنا چاہتی ہوں۔ وہاں وہ کیسی ہوگی؟ کہیں اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرتے ہو وہاں، ان کا یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اور سوہا اس کے سامنے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی وہی درد تھا۔ اپنی بیٹی کے لیے تمہاری یہ فکر آج دیکھ رہی ہوں، اچھا بالکل نہیں لگ رہا۔ اور جن لوگوں پر بے یقینی کا کہہ رہی ہو، وہ لوگ یتیم لاوارث بچوں کو اس وقت سہارا دیتے ہیں جب ان کے اپنے انہیں باہر جھولوں میں پھینک دیتے ہیں، تب وہ لوگ آگے آتے ہیں، دست شفقت رکھتے ہیں۔ ارشما، تمہاری بیٹی، جسے تم بیٹی نہیں کہہ رہی، جسے تم نے پیدا ہونے کے بعد اپنے سینے سے نہیں لگایا، اس کی فکر ستانے لگی؟ میں کہتی ہوں بس، ماضی کو بھول جاؤ، اور اس بچی کو بھی۔ وہ جہاں ہے خوش ہے، ٹھیک ہے۔ سوہا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے جلدی جلدی جانے لگی تھی جب ارشما نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، جو ابھی بھی زمین پر بیٹھی ہوئی خالی جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا میں وہاں گئی تھی؟ تم جانتی ہو نا میری بیٹی کہاں ہے؟ ایک بار اس کا چہرہ دیکھنے دو مجھے سوہا، پلیز سوہا۔ آئی ایم سوری ارشما، تم اسے ڈیزرو نہیں کرتی۔ اب اپنی بچی کی زندگی کو خراب مت کرنا، وہ جہاں ہے اسے وہاں رہنے دو۔ وہ وہاں سے چلی تو گئی تھی۔ ارشما کی سسکیوں نے باہر دروازے تک پیچھا کیا تھا سوہا کا۔ سوہا، اتنی جلدی آ گئی تم؟ خالہ ساس نے سوہا کو دیکھتے ہی پوچھا، جو جلدی جلدی میں داخل ہوئی اور سیدھا اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ امی، میں اپنی فائل بھول گیا تھا۔ زید بھی کچھ دیر بعد گھر میں داخل ہوا تھا۔ سوہا سے کچھ کہا تم نے؟ نہیں، آپ کی بھانجی کے سامنے میری کیا مجال امی۔ مگر والدہ کی پریشانی کم نہ ہوئی، وہ زید کا ہاتھ پکڑ کر روم کے دروازے تک لے گئی تھی، بہت آہستہ سے۔ سوہا اپنی فرینڈ سے ملنے گئی تھی، مگر اتنی جلدی واپس آ گئی، اور جب سے آئی ہے پارسا کو اپنے گلے سے لگا کر وہیں اسی جگہ بیٹھی ہوئی ہے، بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ پارسا اس کی بیٹی ہے۔ میں دیکھتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ زید جیسے ہی اندر گیا تو پارسا کو بیڈ پر لٹا دیا تھا، اور جلدی سے اپنے آنسو صاف کر کے باتھ روم کی طرف بڑھی تھی۔ سوہا، ڈونٹ ٹچ می زید۔ سوہا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو دوسری شادی کرنی ہے نا، جاؤ اپنی پھپھو کی بیٹی کے پاس جس کے ساتھ کل ڈیٹ پر گئے ہوئے تھے۔ وہ غصے سے بول کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اوئے سائیکو، پھپھو کی بیٹی نے تو شادی کی بات سن کر ہی کانپنا شروع کر دیا تھا۔ کوئی مجھ مظلوم کی بیوی بننا نہیں چاہتا۔ سب کہہ رہی ہیں گھر میں ایک چڑیل ہے تو صحیح۔ اس کے ہاتھ کو پھر سے بہت پیار سے پکڑا تھا زید نے، اور اپنے قریب کر کے سرگوشی کی تھی۔ اب اس زندگی میں یہ دل اور میں تمہاری ان قاتل نگاہوں کی قید میں عمر قید کاٹنے کو تیار ہوں۔ اب تم بتاؤ سوہا، پیار سے مان رہی ہو، یا پھر میں دنیا کو چیخ چیخ کر کہوں کہ یہ لڑکی مجھے میرے حقوق بند کمرے میں بھی نہیں دیتی؟ سوہا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھپھو نے سن لیا تو کیا سوچے گی؟ سوہا کا چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا مکمل۔ یہی کہ میں کتنا مظلوم ہوں سوہا جی، رحم کھاؤ۔ توبہ زید، وہ اب کے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا چکی تھی۔ کچھ ماہ بعد، افتخار بھائی، اگر عاصم نے نکاح کے لیے ہاں کر دی ہے تو میں کون ہوتی ہوں انکار کرنے والی؟ عاصم اپنا اچھا برا سمجھ سکتا ہے۔ ایکسکیوز می،
وہ روم سے باہر چلی گئی تھی اور پھر چچی اور چچا اور ان کی فیملی جو وجہ تھے اس گھر کے تباہ برباد ہونے کی، جہاں بیٹھ کر آج شادی کے معاملات طے پائے جا رہے تھے۔ عاصم بھائی، یہ سب ارشما کو ذلیل کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا آپ؟ اسے سزا دینے کے لیے؟ وہ کون ہے؟ میں اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتا نوشین۔ عجیب بات ہے، آپ نے اپنی زندگی کا ایک حصہ اس لڑکی کی محبت میں گزار دیا، ایک تیز ہوا کیا چلی، آپ کی محبت تو زرد پتوں کی طرح اڑ گئی۔ اگر محبت اسے کہتے ہیں تو خدا کے لیے دوبارہ ایسی محبت مت کیجیے گا۔ آپ کے لیے رمشا ہی اچھی لڑکی ہے، افتخار ماموں کی پاک صاف بیٹی۔ محبت؟ وہ میری محبت کے قابل بھی تھی؟ اس نے تو یہاں آنے کے بعد بھی اپنے اس عاشق کو ملنے کے لیے بلایا ہوا تھا، کسی ویرانے میں۔ عاصم کے منہ سے عاشق لفظ بھی ٹھیک سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ آپ کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے عاصم بھائی؟ آپ نے ایک حصہ لگا دیا بھابھی سے محبت میں، ان کے انتظار میں، پر جب وہ ملی تو ایک بار آپ نے پاس بٹھا کر نہیں پوچھا۔ آپ ہر بات لوگوں کی سنتے آئے اور فیصلے بھابھی کو سناتے رہے۔ یہ بچہ بھی زندہ رہتا اگر بھابھی آپ کے پاس رہتی، اور اس بچے کا افسوس کرنا بنتا نہیں ہے۔ آپ ہی نہیں چاہتے تھے اس بچے کو، آپ نے ہی انہیں نکال باہر کیا تھا۔ اب بچے کے چلے جانے پر اتنا غصہ کیوں کہ انہیں سزا دینے کے لیے یہ شادی کر رہے ہیں اسی لڑکی سے جو اس سب فساد کی جڑ ہے؟ وہ چلائی تھی غصے سے، پر اس کے آنسو اس کی بے بسی کی داستان سنا رہے تھے۔ مجھے اب کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، رمشا کے نام پر میں اب کچھ نہیں سنوں گا۔ کل نکاح ہے ہمارا اور تم اس سے عزت سے بات کرو گی نوشین۔ میری جوتی کرے گی عزت بھائی، لوگوں کے تانوں کی فکر نہ ہوتی تو کبھی نہ آتی پاکستان۔ نوشین روم سے باہر چلی گئی تھی۔ عبید کے ماموں، کچھ دن تک تو کوئی بھی نہیں تھا اس بچے کا؟ بیٹا، کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنے وکیل کے ساتھ آئی ہیں۔ آپ اس بچے کی کیئر کر رہی تھی، اس لیے آپ کا بھی اس میٹنگ میں ہونا ضروری ہے۔ مس ارشما، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنا ہاتھ چھڑا کر ارشما کی ٹانگوں کے ساتھ آ کر لپٹ گیا تھا روتے ہوئے۔ عبید بیٹا، آپ کہیں نہیں جا رہے، ڈونٹ وری۔ سوری ٹو سے مس ارشما، میرا بھانجا میرے ساتھ جا رہا ہے، یہ کیس عدالت میں چل رہا ہے، ہم جیت گئے ہیں۔ آپ کو اتنے سال بعد عبید کا خیال آ گیا، پہلے کہاں تھا؟ ارشما جیسے ہی تلخی سے بولی تھی وہ شخص بھی اپنی بلیک گلاسز اتار کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ارشما بیٹا پلیز۔ نہیں میم، مجھے بولنے دیجیے۔ ان لوگوں نے پہلے اس سینٹر میں اپنے بچے کو پھینک دیا، اب اچانک سے اس کی فکر ستانے لگی۔ اپنی کہی ہوئی باتیں اسے بھی تکلیف دے رہی تھی، اس نے بھی تو یہی کیا تھا ایک معصوم کے ساتھ۔ ہو دی ہیل آر یو مس؟ ہمارے معاملات میں انٹرفیئر مت کیجیے، یہ ادارہ جن لوگوں کی ڈونیشن پر چل رہا ہے، میرے ایک فون پر وہ سب پیچھے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہو سکتا اس ادارے کو اور اس ادارے کے لوگوں کو۔ اللہ کی پاک ذات پال رہی ہے۔ مسٹر، عبید کہیں نہیں جائے گا۔ وہ عبید کا ہاتھ پکڑ کر روم سے باہر آ گئی تھی۔ یہ کون تھی؟ اس لڑکی کو ابھی نکالے یہاں سے، میں اس سے پہلے کوئی اور سٹیپ لوں۔ دیکھیے سر، آپ کے کیس کی تفصیل ہمیں پتہ ہے، اس لیے ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، مگر مس ارشما کو نہیں علم ہے۔ وہ بیسٹ ٹیچر ہے اور عبید بھی بہت کلوز ہو چکا ہے، اس لیے مس ارشما کنسرن ہے آپ کے بھانجے کی سیفٹی کے لیے۔ مسٹر اماد کا غصہ کچھ کم ہوا تھا مگر مکمل ختم نہیں ہوا تھا۔ میں مس ارشما کو سمجھا کر عبید کو لے آتی ہوں، پھر آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ اس آرفنیج کے سینئر ہیڈ روم سے باہر چلی گئی تھی، مگر اماد صاحب بھی ان کو فالو کرتے ہوئے باہر چلے گئے تھے۔ نکاح کے لیے مولوی صاحب باہر کھڑے ہیں اور یہ لوگ یہاں ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ افتخار، آپ نکالیں انہیں باہر۔ میرے بیٹے کو مروا دیا، تمہاری بیٹی اور بیٹے کی شادی کر رہے ہو، تم لوگ اتنے بھی گھٹیا لوگ نہیں ہونے چاہیے۔ وہ خاتون جیسے ہی باہر سے اندر آئی تھی، ارشما کی چچی اور چچا پہچان نہیں پائے تھے، مگر حامد اور رشما نے پہچان لیا تھا۔ یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ اس طرح اونچی آواز میں نہ بات کریں، ہمارے مہمان باہر بیٹھے ہیں۔ عاصم کی والدہ
عاصم کے والد صاحب نے التجا کی تھی آہستہ آواز میں۔ اگر یہ عورت چپ نہ ہوئی تو میں پولیس کو بلا لوں گی، چچی نے دھمکی لگا دی تھی اور بار بار باہر دیکھ رہی تھی، اس ڈر سے کہ کوئی اڑوس پڑوس نہ سن لے۔ پولیس تو راستے میں ہے، تمہاری بیٹی کو تمہارے بیٹے کو گرفتار کرنے آ رہے ہیں۔ جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے جان بوجھ کر میرے بیٹے سے یہ گناہ کروایا، اپنی ہی کزن کو پھنسا دیا اس گھنونے جال میں، اور اب پولیس آ رہی ہے۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ عاصم کے پوچھنے سے پہلے ہی نگہت بیگم نے سوال اٹھایا تھا۔ ارشما بے قصور تھی، اس لڑکی نے میرے بیٹے کو مجبور کیا تھا۔ اس لڑکے نے بتایا تھا ارشما اپنے ماں باپ کی قبر پر ہے، ان لوگوں نے نشانی کو ورگلایا تھا، اسے وہاں بھیجا تھا۔ یہ رہے وہ میسیجز اور وائس ریکارڈنگ۔ شانی کی والدہ روتے روتے بتا رہی تھی، میرا بیٹا تو مر گیا، مگر ان لوگوں کا مکروہ چہرہ بھی میں دنیا کو دکھاؤں گی۔ یہ سارے میسیج، یہ لڑکی بے شرم بے غیرت ہے، اور اس کا یہ بھائی اس سے بھی بڑا بے غیرت میرے بیٹے کا دوست تھا، اور اسے ہی راغب کرتا رہا اپنی کزن کی طرف، اس کی تصاویر دیتا رہا شانی کو۔ ان لوگوں نے میرے بیٹے کی جان لے لی۔ یہ سب کیا بکواس ہے حامد؟ ابو، یہ سب جھوٹ ہے۔ تو یہ سب ماجرا تھا اس گھر کو ہتھیانے کے لیے یہ سب کیا افتخار بھائی آپ نے؟ باہر تک سب لوگ کھڑے ہو گئے تھے۔ چیمگوئیاں جیسے ہی شروع ہوئی، پولیس بھی آ گئی تھی۔ دیکھیں انسپکٹر، میرا بیٹا اور میری بیٹی بے قصور ہے، ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ موجود ہے۔ آپ کی بیٹی کا جو رابطہ ہوا تھا اس میں صاف الفاظ میں لوکیشن بتائی گئی تھی، مجرم کو وہ جرم کرنے کے لیے اکسایا گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا، بہت سے انکشافات سے سب کی آنکھیں کھل رہی تھیں۔ یہ لوگ تو خود گندے نکلے اور بھائی کی بیٹیوں پر الزام لگاتے رہے۔ مجھے تو آج تک یقین ہی نہیں آیا تھا کہ ارشما بیٹی تو تھی ہی اتنی پردہ پابند۔ یہ سب جائیداد کا چکر لگتا ہے۔ افتخار صاحب، آپ سے تو یہ امید نہیں تھی۔ ہاشم نے باپ کی طرح ہی پالا تھا تم لوگوں کو۔ محلے والے رشتے دار بہت سی باتیں سنا کر وہاں سے جانے لگے تھے۔ افتخار ماموں نے اور ان کے بچوں نے اچھا بدلہ لیا ہے۔ ہاشم ماموں کو آپ کی بیوی نے الزام لگا کر ان دونوں کو مار دیا۔ اب دیکھیں، وہ تو نہیں رہے، مگر دنیا دیکھ رہی ہے۔ اچھا ہوا جو آپ کے بچے جیل میں جا رہے ہیں۔ امی، مجھے نہیں لگتا کہ اب ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے کی ضرورت ہے۔ نوشین نگہت بیگم کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگی تھی جب نگہت بیگم نے رشما کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ جب گھر کے لوگ سانپ بن جائے اور ڈسنا شروع کر دے تو پھر باہر کی دنیا والوں کا خوف نہیں رہتا۔ ایک مدت ہو گئی تم لوگ یہ کھیل کھیلتے رہے، ہاشم بھائی چلے گئے، بھابھی چلی گئی، اور تم لوگوں کی اتنی جرأت تھی کہ عاصم کے لیے شادی کا پروپوزل لے آئے۔ بس بیگم۔ مگر نگہت بیگم خاموش نہیں ہوئی۔ افتخار بھائی، ہاشم بھائی نے کبھی ابو کی کمی محسوس نہیں ہونے دی ہمیں۔ آپ نے تو ان کے بچوں کو ہی یتیم کر دیا۔ یہ آپ کی تربیت، آپ کی بیوی نے دشمنی کا، حسد کا، لالچ کا جو بیج اولاد میں بویا تھا اس نے سب اجاڑ دیا۔ میرا کوئی تعلق نہیں آپ سے، میں آج سب ختم کرتی ہوں۔ میرا بیٹا عاصم اگر انتظار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جب رشما جیل سے باہر آئے گی تو یہ شادی کر لے گا، کیونکہ آپ لوگوں نے اسے جتنا رشما کے خلاف کر دیا تھا، یہ اسے طلاق دے کر پہلے ہی طرفداری کر چکا ہے آپ لوگوں کی، اس لیے آپ خوش ہو جائیں۔ مگر یاد رکھیں، محشر میں وہ سب حساب ہوں گے جو یہاں ادھورے رہ جاتے ہیں۔ ہاشم بھائی آپ کا گریبان وہاں پکڑیں گے۔ آنسو صاف کیے وہ نوشین اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سر جھکائے اس گھر سے چلی گئی تھی۔ وہ دونوں کو بھی پولیس لے گئی تھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔